آج ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے پسندیدہ خوراک مرغی کے گوشت کے حوالے سے۔ کیا مرغی کے گوشت کو جلد کے ساتھ کھانا ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں جانوروں کے گوشت میں کھانے کے لیے سب سے زیادہ مرغی کا گوشت پسند کیا جاتا ہے۔ یہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ کھایا جانے والا گوشت ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے اندازے کے مطابق سن 2021 میں دنیا میں 133 ملین ٹن مرغی کا گوشت کھایا گیا۔ لاطینی امریکہ دنیا کا وہ تیسرا بڑا خطہ ہے جہاں مرغی کا گوشت سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سن 2019 میں یہاں فی کس اوسطاً 32.7 کلو مرغی کا گوشت کھایا گیا۔ برازیل میں یہ تعداد 40.6 کلو اور ارجنٹائن میں 40.4 کلو گرام تھی۔ مرغی کا گوشت خوراک کے لیے اس لیے بھی مقبول ہے کیونکہ یہ عموماً سستا اور چربی میں کم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال میں مذہبی و معاشرتی مسائل کا سامنا بھی کم ہے۔ مرغی کا گوشت پروٹین سے بھرپور ہے اور وائٹامنز اور منرلز کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس میں انسانی غذائیت کے لیے فائدہ مند مونو سیچوریٹڈ چربی کی نمایاں سطح بھی ہوتی ہے جو دل کی صحت اور شریانوں کو فائدہ دیتی ہے۔ مگر اس مقبول خوراک کے استعمال سے متعلق بہت سے شکوک اور غلط عقائد بھی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مرغی کی جلد میں بہت زیادہ چربی ہوتی ہے، تو کیا چکن کو جلد کے ساتھ کھانا اچھا ہے یا کھانا پکانے یا کھانے سے پہلے اسے ہٹا دینا چاہیے؟ ارجنٹائن میں میٹ نیوٹریشنل انفارمیشن سینٹر کی ماہر غذائیت ماریا ڈولوروس فرنانڈیز پاسوز نے بتایا کہ مرغی کی جلد میں 32% چکنائی ہوتی ہے، یعنی ہر 100 گرام جلد میں 32 گرام چربی ہوتی ہے۔ غذائیت کے ماہر اس بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ چکن کی جلد میں موجود ان چکنائیوں میں سے 2/3 انسیچوریٹڈ چکنائی ہے جسے ہم گڈ فیٹ کہتے ہیں۔ یہ خون میں کولیسٹرول کی سطح کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے اور اس میں ایک انتہائی حصہ سیچوریٹڈ فیٹ یا چکنائی کا ہوتا ہے جسے ہم بیڈ فیٹ یا بری چکنائی کہتے ہیں، اور یہ انسانی جسم میں بیڈ کولیسٹرول کی سطح بڑھاتی ہے۔ چکن کے گوشت میں بھی چربی کی اتنی ہی مقدار ہوتی ہے، لہٰذا غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ہم جلد کے ساتھ چکن کھاتے ہیں تو اس سے چکنائی غذائیت اور کیلوری کی مقدار میں تقریباً 50% اضافہ کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم مرغی کے سینے کا بنا جلد کے 6 اونس گوشت کھاتے ہیں تو ہم امریکی محکمہ زراعت کے غذائیت کے اعداد و شمار کے مطابق 284 کیلوریز استعمال کریں گے، جس میں 80% کیلوریز پروٹین اور 20% چربی سے آتی ہیں۔ لیکن کیلوریز کی اس تعداد میں اس وقت بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا جب ہم اتنے مقدار کے گوشت کو جلد کے ساتھ کھائیں۔ تب ہم 386 کیلوریز کھائیں گے، جس میں 50% پروٹین سے اور 50% چربی یا چکنائی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ماہر غذائیت ڈولوروس فرنانڈیز کہتی ہیں کہ عوام کو سب سے صحت مند اور عمومی تجویز یہ ہے کہ کھانے سے پہلے جلد کو ہٹا دیا جائے تاکہ پلیٹ میں اضافی کیلوریز یا چربی شامل نہ ہو۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ایسے افراد جنہیں کوئی بیماری نہ ہو، ان کا وزن بھی ان کے قد کی مناسبت سے ٹھیک ہو، جسمانی طور پر متحرک ہوں اور ان کی جسمانی ساخت بھی اچھی ہو، انہیں ہم یہ تجویز کر سکتے ہیں کہ وہ چکن کی جلد کو کھانا پکانے کے دوران رہنے دیں اور کھانے سے پہلے اسے ہٹا دیں، کیونکہ گوشت پر جلد کی موجودگی کھانا پکانے کے دوران جلد گوشت کو کم سوکھنے اور رسدار اور مزیدار ہونے میں مدد دے گی۔ دوستو، کیا جمے ہوئے گوشت کو نرم کرنے کے بعد دوبارہ فریز کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں ماہر غذائیت کا کہنا ہے کہ نہیں، چکن کے جمے گوشت جس کو ایک بار نرم کر دیا گیا ہو اسے دوبارہ فریز کرنے کا مشورہ نہیں دیا جاتا۔ وہ کہتی ہیں کہ کھانے کو فریز کرنے کا مقصد اس میں موجود مائکرو جرمز کے افزائش کو روکنا، لہٰذا خوراک کو پگھلانے سے وہ مائکرو جرمز دوبارہ بڑھنا شروع کر سکتے ہیں، اور یہ مشورہ ان تمام قسم کے گوشت پر لاگو ہوتا ہے جن کو ڈی فروسٹ کیا گیا ہے۔ انہیں دوبارہ فریز کرنے کا واحد محفوظ طریقہ یہ ہے کہ انہیں پکا کر فریز کیا جائے۔
ماہر غذائیت ڈولروز فرینٹینڈنٹس کہتی ہیں کہ کھانے پکا کر فریز کرنے کے ساتھ ہم اس میں مائکرو جمنوز کی موجودگی کو ختم کر دیں گے اور اس میں آرگینو لیپٹک خصوصیات اور حفاظت کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ چکن کو ڈی فروسٹ کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ دوستو، ماہرین کا کہنا ہے کہ چکن کے گوشت کو ڈی فروسٹ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اسے فریزر سے نکال کر فریج میں رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کمرے کے درجہ حرارت پر چکن کے گوشت کو ڈی فروسٹ کرنے سے ان مائکرو جمنوزم کے نشوونما میں اضافہ ہو سکتا ہے جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اور یہ گوشت کو خراب کر سکتے ہیں، جبکہ فریج میں ڈی فروسٹ کا عمل تھوڑا آہستہ ہوتا ہے اور پوری مرغی کو نرم ہونے میں 24 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں فریزر سے چکن نکالنے سے قبل ہی تیاری کر لینی چاہیے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ چکن کے گوشت کو کبھی کمرے کے درجہ حرارت یا گرم پانی میں ڈی فروسٹ یا نرم نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ دکانوں پر زرد مائل جبکہ کچھ پر گلابی رنگت کا گوشت کیوں ہوتا ہے؟ کیا ان میں سے کوئی بہتر ہے؟ ماہرین کے مطابق مرغی کے گوشت کا رنگ اس کی خوراک میں استعمال ہونے والے اناج میں موجود روغن کی بنیاد پر مختلف ہو سکتا ہے۔ مکئی جیسے اناج میں سفید جوار یا گندم جس کی کم مقدار اس میں شامل ہوتی ہے کے مقابلے روغن کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، اور کچھ ممالک میں صارفین کی ترجیحات کی وجہ سے گوشت کو زرد رنگ دینے کے لیے عام طور پر پولٹری فیڈ میں قدرتی روغن شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن ماہرین غذائیت کے نقطہ نظر سے ڈولروز فرینٹینڈنٹس کے مطابق پیلے رنگ کے چکن اور سفید گلابی چکن کی خصوصیات اور غذائیت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ مرغی کے گوشت سے زہر آلود ہونے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ چکن، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ غذائیت سے بھرپور، مقبول اور کھائی جانے والی غذاؤں میں سے ایک ہے، لیکن یہ اکثر فوڈ پوائزننگ کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ کچا گوشت کیمپائلو بیکٹیریا سے آلودہ ہوتا ہے اور کبھی کبھار سالمونیلا اور کلوسٹریڈیم پرفرینجینز سے بھی آلودہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چکن کھاتے ہیں جو ٹھیک سے نہیں پکایا گیا ہے، یا اگر آپ کچے چکن یا اس کے جوس سے دیگر کھانے یا مشروبات کو آلودہ کرتے ہیں تو آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ US سینٹرز فار ڈیریز کنٹرول اینڈ پریونیشن کا تخمینہ ہے کہ امریکہ میں سال لگ بھگ 10 لاکھ لوگ آلودہ مرغی کھانے سے بیمار ہوتے ہیں۔ چکن میٹ نیوٹریشنل انفارمیشن سینٹرز کے ماہر کی طرف سے یہ بنیادی تجاویز دی گئیں۔ ہر قسم کا کھانا تیار کرنے سے پہلے اس کی تیاری کے دوران کئی بار ہمیشہ اپنے ہاتھ دھوئیں، خاص طور پر اگر کچے اور پکے ہوئے کھانے کا ایک ہی وقت میں سامنے ہو۔ کراس آلودگی سے بچنے کے لیے چکن اور دیگر کھانوں کے سنبھالتے وقت مختلف آلات اور برتن استعمال کریں اور پکے ہوئے یا تیار کھانے سے پرہیز کریں۔ ہمیں چکن کے گوشت کو کبھی نہیں دھونا چاہیے کیونکہ یہ اس کے ساتھ چھڑکنے والے پانی کے ذرات کے ساتھ کام کی جگہ کو آلودہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ چکن کو اچھی طرح پکائیں۔ چکن کو ہڈیوں اور جوڑوں کے اندر یا اس کے قریب گلابی رنگ سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ایک کھانے سے بچا ہوا چکن ہے اور آپ اسے دوسرے کھانے میں کھانا چاہتے ہیں تو اسے دوبارہ گرم کریں۔ SM انٹرٹینمنٹ کی تمام ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔